سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو صدیوں میں ایک مرتبہ ہی دنیا پر جلوہ افروز ہوتی ہیں اور ان کی تعلیمات اور افکار کی گونج سینکڑوں صدیوں تک بھولے بھٹکے لوگوں کے لیے نشان منزل بن جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کا تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اجداد نے سرزمین عرب سے سندھ کی طرف ہجرت کی، بعد ازاں ضلع لودھرا کی طرف چلے آئے۔ پیغام حق کا مبلغ یہ خاندان وقتاً فوقتاً ہجرت کرتا رہا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی ولادت 23 ذی الحج کو ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت خواجہ خدا بخش خود بھی بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ آغاز 3.5 سال کی عمر میں کر دیا گیا تھا۔ 4 برس کی عمر میں والدہ محترمہ کے سایہ سے محروم ہو گئے اور 8 برس کی عمر میں والد بزرگوار بھی رحلت فرما گئے، جس کے بعد آپ کی تربیت کا ذمہ آپ کے بڑے بھائی نے لے لیا اور آپ کی شخصیت کی اس طرح تعمیر کی کہ والدین کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہوں میں غربت، محرومیوں، مجبوریوں اور سامراجیت میں جکڑے ہوئے لوگوں کے لیے تڑپ بہت نمایاں تھی۔ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ 1845 اور 1901 کا یہ جو پیریڈ ہے ان کا، یہ اس لیگیسی کے آخری صوفی شاعر ہیں۔ وہ لیگیسی، وہ روایت جس میں صوفی شعراء نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے سافٹ امیج کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی دھرتی کی زبان میں بات کی، تاکہ لوگوں تک وہ میسج جو ہے وہ ایزیلی پہنچ بھی جائے اور وہ عام فہم بھی ہو اور لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں کہ تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے، سب مخلوق کا خالق ایک ذات ہے، تو ہمارے درمیان جھگڑے کس بات کے ہیں؟ ہم لڑتے کیوں ہیں آپس میں، اور وہ بھی مذہبی بنیادوں پہ کیوں لڑتے ہیں ہم؟ تو بنانے والا تمہارا خالق ایک ہے۔ تو وہ روایت تھی جس کو ہر صوفی نے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں، اپنی زبان میں، اپنے علاقے میں اس کو اپنے لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں نے اس بات کو پسند کیا، اپریشیٹ کیا، اور وہ گروہ در گروہ جڑتے چلے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تزکیہ نفس کے لیے روحی جیسے بے آب و گیا صحرا کو پسند کیا اور زندگی کے 18 برس رشد و ہدایت کے لیے وہیں گزار دیے۔ روحی کے لوگوں سے محبت و شفقت کا یہ عالم ہے کہ آج بھی وہاں کا ذرہ ذرہ حق فرید یا فرید پکارتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پیغام حق کی تبلیغ کے لیے شاعری کو اختیار کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ پتھر دل بھی موم ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک سچے عاشق رسول اور وحدانیت پرست تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے لیے مقامی زبان کو اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا پیغام بآسانی لوگوں کے دلوں میں سرایت کر گیا۔ 7 زبانوں میں آپ نے شاعری کی۔ آپ کی شاعری کا جو پیغام ہے وہ انسانیت، توحید، عشق رسول، عظمت انسان اور وسیبی رنگا رنگی جو ہے، اس پر آپ کا بیان جو ہے شاعری کا وہ ملتا ہے۔ بنیادی طور پر آپ کی شاعری جو ہے وہ عظمت انسان کے ارد گرد گھومتی ہے، یا شرک کے خلاف آپ نے بات کی ہے، توحید کی بات کی ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سکھ ہے، ہک کو جیرا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ آپ کے کلام میں اس قدر تاثیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سرحدیں پار کر کے دنیا کے کونے کونے میں خوشبو کی مانند پھیل گیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تمام وہ صوفیاء جو امن آشتی کا پیغام لے کر یہاں اس دھرتی پہ آئے تھے، اس لڑی کے آخری صوفی ہیں، اور آج کا انسان اس پیغام کو بہتر سمجھنے کی پوزیشن میں ہے، اور ہمیں اس وقت خواجہ صاحب کے پیغام کو بہتر طریقے سے پہنچانا بھی چاہیے اور ضرورت بھی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا سب سے زیادہ اثر نواب آف بہاولپور نواب صبح صادق خان نے قبول کیا۔ کوٹ مٹھن اور حضرت خواجہ غلام فرید کے گاؤں چانچڑا شریف کے درمیان 18 کلومیٹر طویل دریائے سندھ کی موجودگی
آپ اور آپ کے خاندان کے افراد کے لیے آمد و رفت میں پریشانی کا باعث تھا۔ چولستان، ریگستان اور دریائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہیں، ان کی سہولت بآسانی کے لیے دریائی سفر کے لیے نواب آف باولپور نے انڈس کوئین بحری جہاز خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تحفہ میں بھی پیش کیا تھا، جس کے ذریعے ریاست سے چولستان سے تعلق رکھنے والے لاکھوں عقیدت مند یہاں آتے تھے۔ آج آپ کے وصال کو 1 صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا، لیکن عاشقان فرید کے قافلے یا فرید کے نعرے لگاتے دربار پر انوار پر حاضری دے رہے ہیں۔ یہ اللہ والے کی دربار ہے، ایسا دعا بھی کروں گے تو دعا بھی مانگو گے بھائی صاحب۔ ان کی مزارات پہ جو آ کے ہمیں سکون ملتا ہے، وہ دل کو بڑی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر جو بھی دل دی مانتا ہے ساری پوری ہو جاتی ہے۔ دعا کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے ہماری قبولیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یا ہم جو بھی دلی مقصد لے کر آتے ہیں، جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کریم ان کی توسط سے، ان کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ 5 ربیع الثانی کو آپ رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، جو 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس کے موقع پہ تو ہم نے بڑے خاص انتظامات اس دفعہ کیے تھے، لیکن روٹین میں جو ڈیلی بیسس پہ وزٹرز آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے وہاں پہ جو لنگر کا سلسلہ ہے، لنگر خانے ہیں، ان کی مرمت ہم نے کروائی ہے۔ اس کے لیے لنگر کے جو انتظامات ہیں جو ادھر سے بھی ہوتے ہیں، محکمے سے بھی ہوتے ہیں یا باقی لوگ آتے ہیں، ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح چونکہ خواجہ غلام فرید کا جو دربار ہے، یہاں وزیٹیشن بہت زیادہ ہے، تو ہم تو جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بھی وسائل ہیں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں، اور میری ہر وقت ان کے ساتھ جو ہے یہ مشاورت رہتی ہے۔ ہمیں آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور افکار پر نہ صرف عمل کرنا چاہیے بلکہ انہیں عام کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہماری شخصیت بہتر ہوگی بلکہ معاشرے میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا بھی خاتمہ ہوگا۔